میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے، لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج؟ اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی؟ جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو۔ اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ۔ جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ نے پوری سورہ نازل کر تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں، پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر۔ ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا، لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے، جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفینس میں آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ دفاع میں آ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین، میں تو امتی ہوں، کیسے برداشت کروں؟ مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا، سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب، اے خبیب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو، اتنی سزا ہو رہی ہے، سب کٹ گیا ہے، خون جاری ہے، مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے۔ اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے اے خبردار، میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، میں گوارا کروں گا، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو، دین پورا وہی ہے، دین پورا وہی ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج تم اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، ہم اسی کے تو رہ گئے۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔